آج انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا، یعنی اس کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حالات اور واقعات پر مشتمل باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حسب و نسب دونوں میں ناظرین بہت یاد، اور ظاہر ہے خود بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہے مطلب ایک پوری لڑی ہے جو کہ جڑی ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ناظرین اپنی زوجہ محترمہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے حسن کا اجمالی تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے شخص تھے جن کے حسن نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ ناظرین کرام، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 20 سال اور ایک قول کے مطابق 30 سال اور ایک قول کے مطابق 18 برس بتائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت پر فائز فرمایا۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں یوں بیان فرمایا، اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت سے احسان و انعامات فرمائے، جن میں آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا، کنویں سے سلامتی کے ساتھ آپ کو باہر نکالا، مصر کی سرزمین میں آپ کو ٹھکانہ دیا، اور خوابوں کی تعبیر کا آپ کو باقاعدہ علم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں آپ کو شمار فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی بھی عطا فرمائی، بادشاہ کی نگاہوں میں آپ کو معزز بھی بنایا، مصر کی سرزمین میں اقتدار بھی آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے لیے آخرت میں بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ ثواب بھی رکھا۔ بات یہ ناظرین کرام کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال اور ایک روایت کے مطابق 17 سال ہوئی تو اس وقت آپ نے ایک خوبصورت خواب دیکھا، اور وہ خواب جب آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ کے والد ماجد نے منع فرما دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ اس خواب کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان کیا ہے۔ وہ قصہ یوں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب سن کر والد ماجد نے فرمایا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یوں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا جیسا کہ اس نے آپ کے اجداد پر فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں یوں بیان کیا ہے، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ناظرین اس سے قبل تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ اس نے اس سے قبل جو ہے تمہارے دونوں باپ یعنی پر دادا اور دادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر تمام فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک غیر معمولی محبت تھی، اور اس غیر معمولی محبت کو دیکھ کر بھائی جو ہیں وہ ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ اسی طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا چونکہ علم ہو چکا تھا، یعنی وہ محسوس کر چکے تھے کہ یہ بہت شان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑی شان عطا کرنے والا ہے۔ اس بنا پر ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور ایک دن آپس میں یہ کہنے لگے کہ ہمارے والد کو یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے زیادہ لگاؤ ہے،
بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا عموماً شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں ذرا صلح مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دینے کے لیے ایک باقاعدہ ترکیب بنائی کہ کسی طرح سے جو ہے اپنے والد کی توجہ جو ہے ان سے ہٹا کر ان کو کہیں لے جا کر ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس حوالے سے ناظرین قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کچھ اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت میں آ جانا، یعنی صالحین کی جماعت جو ہے بن جانا۔ آخر کار سب بھائیوں نے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے والد محترم، کیا آپ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ جدا ہونا بالکل گوارا نہ تھا، یعنی وہ ایک لمحے بھی اپنے آپ سے جو ہے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور ظاہر ناظرین اس سرزمین پہ، جس سرزمین کی بات کر رہے تھے، وہاں بھیڑیے بھی بہت تھے، درندے بھی بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی جو بات تھی اس کو سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے سے صریحاً منع فرما دیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ یعنی پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے یہ تمام باتیں اپنے بیٹوں کے سامنے رکھ دی تھیں۔ بیٹوں نے ظاہر ہے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم حفاظت کریں گے، اور عرض کی کہ پھر ہم کسی اور کام کے ظاہر مطلب نہیں رہیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے اگر ہم اس طرح کی کوئی کوتاہی کریں گے۔ لیکن ناظرین چونکہ تقدیر الہی تھی، اور تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قمیض تھی وہ قمیض باقاعدہ تعویذ بنا کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض ناظرین روایتیں بتاتی ہیں کہ جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام تک، اور پھر ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا اس قمیض کو پہنا کر۔ پھر جب ناظرین وہ یہ کہ جب وہ قافلہ چلا، جیسے بھائیوں کی جو ظاہر ان کے ساتھ چلا، تو یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہتے تھے کیونکہ وہ ایک بڑی سمجھ لیجئے کنیکٹیوٹی تھی یعقوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی، اور وہ کسی طور سے ان کو اپنی نگاہوں سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے، تو وہ کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کے بھائی کندھوں پر سوار کر کے چلے، اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ چلے۔ یعنی جب وہ بہت دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پہلے جا کر پٹخ دیا، جس سے ان کی قلبی کیفیت جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی، اور وہ جو عداوت ان کے اندر تھی وہ مکمل طور پہ واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب کے سب ان کو زد و کوب کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین جس بھائی کی طرف جاتے تھے وہ ان کو مارتا تھا، تانے دیتا تھا، اور خواب پر جو ہے بار بار ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ اپنے خواب کو بلاؤ، مطلب وہ جو ہے تمہیں باقاعدہ آ کر یہاں سے چھڑا لے، مطلب وہ باقاعدہ تانے دیا کرتے تھے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کو ان کی زیادتیوں سے روکو۔ وہ لوگ مارنے سے تو ناظرین رک گئے، لیکن سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ناظرین ایک کنواں تھا جو کنان سے تقریباً 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر تھا، اور اردن کی سرزمین کے اطراف میں ناظرین واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تھوڑا سا تنگ تھا، لیکن اندر سے وہ بہت کشادہ تھا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے ہاتھ پیر باندھے اور اس کے بعد ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو کل بتلاؤں گا۔ اب یہ سلسلہ ظاہر چلے گا ناظرین۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے احسن القصص ہے یہ قرآن میں، اور یہ طویل قصہ ہے، ممکن ہے یہ کئی ایپیسوڈز پہ جائے، لیکن اس میں بہت سی باتیں آپ کو سننے اور سمجھنے کو ملیں گی۔ بہت دلچسپ قصہ ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ اللہ حافظ۔